الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو سے سب سے زیادہ فائدہ اس وقت آپ لوگوں کو ہونے والا ہے۔ دوستوں، آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے قرآن کے اوپر اتنی ریسرچ کری اور اس کے لیے اتنی زیادہ انہوں نے مواد اکٹھا کیا جس سے آج ان کے پاس بھی بڑے زبردست معلومات ہے اور وہ اپنا ایک ویژن لے کے ہمارے چینل پہ آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی بھی اس سے رہنمائی کی جائے۔ تو دوستوں، آج ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد انور خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کا پروگرام چینل پہ دیکھا اور مجھے آپ کا چینل جو ہے وہ پسند آیا۔ بہت سی چیزیں تھیں، میری یہ خواہش تھی اور میں نے یہ 92 سے میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں، قرآن کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ میں اس کو بہت آسان بنا دوں، کیونکہ مجھ سے لوگ ملتے ہیں آ کے، بہت سے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی کسی سے بات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے قرآن کے بارے میں، حفظ کرنے کے بارے میں یا قرآن سیکھنے کے بارے میں، تو آپ سے یہی کہے گا کہ ہاں مجھے خواہش ہے کہ میں اس کو حفظ کر لوں، لیکن اپنے مسائل کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ تو ان کے لیے میں نے اسٹڈی کری کہ مدرسوں میں کس طرح سے حفظ کرایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں آخری پاروں سے شروع کرا جاتا ہے تاکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، ان کو وہ پڑھ کے آہستہ 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 بڑی کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اور بھی آسان کر دیا ہے۔ میں نے اس طرح سے سبق ترتیب دیے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا شروع میں تو کچھ اسباق تک کہ آپ کہیں گے یہ قرآن تو ہمیں حفظ ہے، اتنا تو ہمیں آتا ہے۔ آپ کے جو رسپانس آئے گا آپ مجھے بتائیں گے، اس طرح سے پھر ہم اس کو سبق کو لے کے آگے چلتے رہیں گے۔ آپ کے رسپانس کے اوپر ہی یہ ہمارا سارا دار و مدار ہوگا۔ جب آپ کہیں گے، جتنے آپ کی کامنٹس آئیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ جی، بڑی زبردست بات کری ہمارے جناب انور خان صاحب نے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، اپنی تھوڑی سی ہسٹری بتا رہے تھے۔ تو سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جو ہے وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے وہ کام شروع کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے کسی کو دیکھ کے یہ فالو کیا یا آپ نے خود سے یہ کام شروع کر دیا؟ ہاں، تو جیسا آپ نے سوال کیا کہ کس کو دیکھ کے میں انسپائر ہوا، میں کسی کو دیکھ کے انسپائر نہیں ہوا، بلکہ میرا شوق تھا۔ میں خود بھی قرآن پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں پڑھ پایا۔ مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں پھر جب میں نے 92 سے میں نے اسٹڈی اس کی شروع کری ہے تو اس وقت سے مجھے شوق تھا کہ میں اس کو حفظ بھی کرتا جاؤں، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو یاد کرتا جاؤں۔ تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کرا۔ پھر اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، الحمدللہ ڈیجیٹل قرآن مجھے مل گیا، اس سے میں نے پڑھنا شروع کرا اور مجھے اس کا لہجہ، تلفظ، سب چیزیں اس ڈیجیٹل قرآن سے مجھے پتہ لگی، اس کی ہجے بھی کرنا آ گئی۔ تو اس سے میں نے شروع کرا اور اس کو دیکھ کے میں پڑھتا رہا اور یہ اسٹڈی کرتا رہا اور اس کے بعد یہ میں نے ایک اسباق کا پوری صورت بنا دی۔ صحیح۔ تو دوستوں، آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت بات ہو رہی ہے قرآن حفظ کرنے کے بارے میں۔ تو اسی سلسلے میں انور خان صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو سر، میں آپ سے اگلا سوال یہ آپ سے کروں گا کہ جو آپ نے نصاب تیار کیا، جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے، اس نصاب کے حساب سے ایک انسان کتنے ٹائم میں قرآن کو مکمل طور پہ حفظ کر سکتا ہے؟ جہاں تک حفظ کرنے کی بات ہے، کتنا عرصہ لگے گا، یہ تو آدمی کے اپنے شوق اور اپنے جذبے کے اوپر ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ایسے ایسے لوگ بھی پڑھے ہیں، میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ تو یہ آپ کا اپنا جذبہ ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، آپ کی اپنی لگن ہے۔ جتنا آپ اس کو لے کے چلیں گے اتنی آسانی سے آپ کو حفظ ہو جائے گا اور اتنی آسانی سے آپ یہ کام کر سکیں گے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ نے سنا، انور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کو حفظ کرنے کی کوئی ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، یہ انسان کے اپنے شوق کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنے زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اب
اس سے ایک اور سوال بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ ایک انسان حفظ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا ایک ثواب مقرر ہے، تو ایک حافظ قرآن کا بروز محشر کیا اس کا یعنی کہ اس کو فیسلٹی دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ بہت سے علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ حافظ قرآن کو بڑی اللہ تعالیٰ جو ہے سہولت دیتا ہے اور اس کو بہت سے درجات سے نوازتا ہے، لیکن کیا دے گا کیا نہیں دے گا یہ کہیں کسی جگہ مینشن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا استحقاق ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ دینے پہ آئے تو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ نہ دینے پہ آئے تو آپ کو ضائع بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ محبت سے اتنے پیار سے اس کا کلام کو حفظ کریں گے یا یاد کریں گے یا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ اپنے درجات کو بلند کرے گا آپ کے اور اپنے نوازشات سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک انسان جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس کو حفظ کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، تو ایک انسان حفظ کرنا شروع کرے اور وہ مکمل حفظ نہ کر سکے لیکن اس کی نیت تھی پورا قرآن حفظ کرنے کی، لیکن وہ نہیں کر سکا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، تو کیا اس کو پورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب ملے گا یا اس نے جتنا حفظ کرا ہے اتنا اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں وہ اپنے اس کام میں لگ گیا، اللہ کے کام میں، کہ وہ اس کا کلام پڑھنے لگا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو جو ہے اگر وہ بیچ میں رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے اپنے اللہ کے پاس، تو جہاں تک اس نے یاد کیا ہے اتنا تو اس کو تو ملے گا، لیکن اللہ بڑا رحیم کریم ہے، وہ اس کو حد سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس اپنے درجات کو کتنا نوازتا ہے اپنے درجات سے اس کو، تو اس میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ کوشش تو یہ بھی کرنی چاہیے کہ عربی الفاظ کے علاوہ اردو میں بھی اس کو پڑھے، صرف عربی پڑھنا جو ہے یہ حفظ کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے، تو تلاوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو عربی میں پڑھیں، اردو میں اپنی زبان میں سمجھیں، کوئی سی بھی زبان۔ اس میں ایسا ہے کہ کوشش تو یہ بھی کرنی چاہیے کہ عربی الفاظ کے علاوہ اردو میں بھی اس کو پڑھے، صرف عربی پڑھنا جو ہے یہ حفظ کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے، تو تلاوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو عربی میں پڑھیں، اردو میں اپنی زبان میں سمجھیں، کوئی سی بھی زبان جو آدمی اپنی مادری زبان بول رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو ہے اب جو تعلیم آپ کو قرآن دے رہا ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں کرنا ہوتا ہے، تو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو، تو جب آپ سمجھیں گے نہیں تو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ اس کا ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ وہ خود اور ان کے تینوں بیٹے حافظ ہیں۔ وہ میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی حافظ ہوں، میرے بیٹے بھی حافظ ہیں۔ ایک دن اتفاق سے وہ تینوں والد اور بیٹے میرے پاس آ گئے، تو میں نے کہا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ انہوں نے اس دن بھی یہی کسی بات پہ یہ بات کہہ دی کہ جو ہے میں بھی حافظ ہوں، میرے بیٹے بھی حافظ ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ وہ کہنے لگے پوچھیے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ ماشاءاللہ حافظ ہیں سب، کتاب کے معنی کیا ہیں؟ عربی لغت کتاب کس کو کہتی ہے؟ تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو جواب دیے تھے وہ مطمئن نہیں کر پائے۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہ مطمئن نہیں کر پا رہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ الگ ہے بالکل۔ جو قرآن کے عربی کے حساب سے، لغت کے حساب سے جو بات ہے وہ آپ نہیں بتا پا رہے، کیونکہ آپ نے عربی کو صرف پڑھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اردو میں آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ بتائیے۔ میں نے کہا اس کے معنی ہیں، کتاب اس کو کہتے ہیں جس کو گڑھی ہوئی کتاب، دل سے بنائی ہوئی کتاب۔ تو وہ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوئی؟ تو یہ بات ہو گئی، کیا قرآن دل سے گڑھا گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن دل سے نہیں گڑھا گیا ہے، لیکن لغت میں یہی لکھا ہے کہ گڑھی ہوئی کتاب جو چیز ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اگر یہ بات ہوتی، اس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں جو ہے نا نفی کر دی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ دل سے گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل کری ہے اور اس میں کوئی شک جھوٹ کوئی کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو پھر مثال دی، میں نے کہا میرا طوطا ہے، میں صبح تلاوت کرتا ہوں، وہ پوری جو ہے قل هو اللہ احد الحمدللہ تبت یدا سب پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی بتاؤ تو وہ طوطا تو چپ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آج کل یہی حساب کتاب ہے، تو اس کو اس طرح سے حفظ کرنا چاہیے کہ آپ اس کے معنی بھی جانتے ہوں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں۔ امپلیمنٹ کرنا جو ہے یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل درست بات کری آپ نے۔ تو دوستوں، آپ جناب انور خان صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، اور یہ بالکل واضح کتاب ہے ہمارے ہر مسلمان کے لیے۔ اس کو پڑھا جائے اور اس کو اردو میں ضرور پڑھا جائے تاکہ اس کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ لوگ قرآن جو حافظ قرآن ہے بہت اچھی بات ہے، حافظ قرآن کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو کبھی اپنی زبان میں اس کو سمجھا نہیں تو ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور اس کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ ہماری اکثریت اس چیز میں دیکھی گئی ہے کہ وہ قرآن کو حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو میسیج ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک میسیج جو پہنچا رہا ہے، جو اس کا اصل مقصد تھا، اس کو ہم لوگ جو ہے نہیں پکڑ پاتے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس پہ آپ سب کو جو ہے اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنی ہوگی۔ تو اب میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ نے جو نصاب بنایا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے اور کس طریقے سے، یعنی کہ آپ کا جو ایک پیٹرن ہوگا وہ کس طرح کا پیٹرن ہوگا تاکہ لوگوں کو آپ کے پروگرام سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ یہ نصاب میں نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ سب سے چھوٹی آیتیں کتنی ہیں قرآن کے اندر۔ مثال کے طور پہ سب سے چھوٹی آیت 3 آیتوں کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا سبق جو ہوگا ہمارا ان 3 آیتوں پہ 3 صورتوں پہ مشتمل ہوگا، اور میں نے اب تک انڈیویجول طور پہ اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو، کچھ اسٹوڈنٹ کو جب یہ طریقے سے سمجھایا تو انہوں نے کافی اسباق تک تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنا تو ہمیں آتا ہے، اتنا تو ہم حفظ کرے ہوئے ہیں، اس سے آگے چلیں۔ تو میں نے ان کو طریقہ بتا دیا اور ساری چیزیں بتا دی، ان کو سمجھاتا جاتا ہوں، ابھی بھی وہ آتے ہیں اور سبق لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت آسانی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو دوستوں، جناب انور خان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے جتنی بھی ورکنگ کی ہے یہ ہمارے چینل کے لیے بڑی یعنی کہ خوشائند بات ہے کہ آپ ہمارے چینل کے وسیلے سے لوگوں تک اتنی زبردست بات پہنچائیں گے، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ آپ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس چینل سے یعنی اس پروگرام سے دیکھتے ہوئے قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے کتنے یعنی کہ فضائل ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستوں، ہمارے اس پروگرام کا انتظار کیجیے گا، آنے والے 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پہلا پروگرام اپنے چینل کے اوپر نشر کر دیں گے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ آپ اس کے پروگرام سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے دیے گئے کمنٹ باکس کے اندر ہمیں کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی جتنے بھی جو بھی رائے ہے ہم آپ کی رائے کو دیکھیں اور ہم انور خان صاحب تک پہنچا سکیں۔ تو دوستوں، ہمارا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے